بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج آپ کو ایک ایسے وظیفے سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں جو کہ بزرگان دین کا بتایا ہوا ایک بڑا ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ آپ شعبان کے مہینے میں کریں گے۔ ماہ شعبان میں آپ نے 25 دانے چاول کے لے لینے ہیں، اور ان 25 دانوں پر آپ نے اللہ کا ایک صفاتی نام ہے جو کہ آپ نے پڑھنا ہے، اور وہ اللہ کا صفاتی نام کیا ہے؟ یا رزاق۔ اللہ کا یہ نام بہت بڑی برکت اور وسعت والا نام ہے، اور یا رزاق کا مطلب ہی یہی ہے کہ اے رزق دینے والی ذات۔ پیارے دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ رزق دینے والی ذات تو صرف ایک ہی ہے، مدد کرنے والی ذات تو صرف ایک ہی ہے۔ جب ہمیں رزق میں اضافہ چاہیے، جب ہمیں بے حساب رزق چاہیے، بے حساب دولت چاہیے، تو ہم اللہ کو ہی یاد کرتے ہیں، اور اللہ کو ہی یاد کرنا چاہیے۔ جو لوگ بجائے اللہ رب العزت کے آگے گڑ گڑانے کے، بجائے اللہ سے مدد مانگنے کے، وہ دوسروں کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، دوسروں سے مدد مانگتے ہیں اور دوسروں کو رزق کا سوال کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یقین کریں، ایسے لوگ اپنی زندگی میں کبھی کامیاب ہی ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کے آگے محتاج ہونے کے ہم اللہ کے آگے محتاج ہو جائیں، اللہ کے آگے رو رو کے گڑ گڑا کے اپنے حاجات کو پورا کروائیں، تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس بڑے آسان وظیفے کی طرف لے جائیں، کہ آپ سب نئے مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کے پاس 25 دانے چاول کے ہونے چاہیے۔ تو آپ 25 دانے چاول لے کر اس کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھ لیں، کسی کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر رکھ دیں یا کسی پلیٹ کے اوپر رکھ دیں، اور آپ چلے جائیں باوضو ہونے کے لیے۔ باوضو ہو کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ شعبان کے اس ماہ مبارک میں کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ آگے بھی ایک بڑا مجرب اور بڑا تاثیر والا اور بڑا برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اور وہ مہینہ ہے رمضان کا۔ رمضان میں بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہو۔ ابھی آپ کے پاس اگر ٹائم ہے تو آپ ابھی بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ دونوں ہی صورتوں میں آپ کے لیے یہ وظیفہ کام کرے گا، اور دونوں ہی صورتوں میں آپ کے لیے بڑی بابرکت والا یہ وظیفہ ثابت ہوگا۔ تو باوضو ہو جائیں، اور بعد نماز عصر آپ کسی ایک مخصوص کونے میں بیٹھ جائیں۔ گھر کے کسی بھی ایک کمرے میں بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، جہاں شور نہ ہو اور تنہائی ہو، آپ کا پورا دھیان وظیفے کی طرف رہے۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ 11 بار آپ درود پاک اس انداز سے پڑھیں اور اتنے سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھیں کہ کوئی جلد بازی نہ رہے اس میں، کہ بہت سے لوگ بڑی جلد بازی میں وظائف کرتے ہیں۔ تو آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، آپ نے بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ، جب آپ اللہ کے کلاموں کو پڑھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے پڑھیں۔ تو آپ سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھیں گے، پھر آپ نے پہلا دانہ اٹھانا ہے اور اس پر 3 بار
یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرا دانہ اٹھانا ہے اور اس پر 3 بار یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو پڑھنا ہے، اور اس ہی طریقے سے ہر دانے پر، یعنی 25 دانے ہیں آپ کے پاس، ہر ایک دانے پر آپ نے 3 بار یا رزاقو پڑھ لینا ہے۔ تو یہ تعداد کتنی ہوگی؟ ہر ایک دانے پر اگر آپ 3 بار یا رزاقو پڑھتے ہیں تو یہ ٹوٹل 25 دانے ہیں، تو یہ تعداد ہوگی 75 کی، یعنی ٹوٹل 75 بار آپ نے یا رزاقو پڑھا۔ آپ 75 بار ہر ایک دانے کو الگ الگ کر کے بھی 25 دانوں پر آپ ایک دانے پر آپ الگ الگ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہر ایک دانہ اٹھایا جائے، اس پر 3 بار یا رزاقو پڑھا جائے۔ اب آپ نے اگلا عمل یہ کرنا ہے کہ آخر میں 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو بڑا آسان سا عمل ہے، باوضو کیا، شروع میں 11 بار درود پاک پڑھا، پھر ہر ایک دانے پر آپ نے 3 بار یا رزاقو پڑھا، اور آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھ لیا۔ اب جب پڑھائی مکمل ہو جائے، اب ان دانوں کا آپ نے کرنا کیا ہے؟ جتنے بھی چاول کے دانوں پر یا گندم کے دانوں پر یا روٹی کے دانے پر وظائف کیے جاتے ہیں، ان دانوں کو کہیں نہ کہیں آپ نے رکھنا ہوتا ہے۔ یا تو آپ ان کو اپنے گھر کے کچن میں رکھ لیں، یا آپ اس کو اپنے گھر کے کسی ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پر آپ کا رزق آتا ہو۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، اگر تو آپ کے گھر کی چھت کے اوپر پرندے آتے ہیں تو آپ ان کو اپنے گھر کی چھت کے اوپر رکھ دیں۔ بہت سے لوگ فلیٹس میں رہتے ہیں تو ان کے گھر کی چھت نہیں ہوتی، تو ان کے لیے مجبوری ہے، پھر وہ ان کو گھر پہ ہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جن کے گھر کے اوپر چھت ہے تو وہ پانی کے ساتھ چاول کے یہ 25 دانے رکھ لیں، بلکہ 25 دانوں کے ساتھ ساتھ کچھ اور دانے بھی ملا کر رکھ دیں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ جتنے بھی پرندے ہیں ان دانوں کو کھائیں گے، یقین کریں ان کے منہ سے جو دعا نکلے گی وہ عرش کو ہلا کے رکھ دے گی، اور اللہ رب العزت آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرمائے گا۔ اتنا رزق آئے گا کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، پسند آنے پر اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو بھی کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔